السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آج آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ درا سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے وطنیت کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا لطف حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ وطنیت، میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ اقبال صاحب مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو نعرہ ہے وطنیت کا کہ یہ دیس میرا ہے، یہ میرا وطن ہے، میں اس پر مروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ نعرہ فریبی ہے، اور وطن یہ امت کی گردن پر چھری پھیرنے والی بات ہے۔ مسلمان کی تشکیل اللہ نے سارے جہان کے لیے فرمائی ہے، اور یہ ایک وطن تک محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے بھیجا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تو انا و من اتبعنی کے زمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے بھیجا۔ سارا عالم اس کا میدان ہے۔ اب جو مسلمان اپنے آپ کو ایک وطن تک محدود کر لیتا ہے، اس نے کیا کیا میرے محترم دوستو؟ اس نے اسلام کی بنیاد کو ہلایا۔ اس لیے علامہ صاحب نے انہیں خبردار کیا کہ وطن کے نعرے سے دھوکے نہیں کھانا، دھوکہ مت ہونا، فریب مت کھانا اس سے۔ اس لیے فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور علامہ اقبال صاحب نے یہ جو بانگ درا کی کتاب ہے، یہ 21 سال کی عمر میں یہ مارکیٹ میں آئی تھی، یعنی پتہ نہیں کتنی عمر میں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور اس میں اللہ نے ان پر جو کشف کیا، جس وقت یعنی ان کے زمانے میں برطانیہ پوری دنیا پر غالب ہو رہا تھا اور ہو چکا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ سے پہلے جو نظام چلا آیا کرتا تھا، اب اس کی جڑیں انہوں نے کاٹی۔ اب پہلی کی طرح دنیا نہیں چلے گی، اب جو دنیا چلے گی یہ کچھ اور روش اس کی ہوگی، یعنی پرانا نظام جس میں انسانیت کی ایک جھلک ہوا کرتی تھی، اب ویسے نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب نے دنیا کے جو ارباب اختیار ہیں، جیسے ایک گھر کو ایک بندہ چلاتا ہے، پورے گھر کا اختیار ایک بندے کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، اسی طرح ایک ملک کے اختیارات بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں، اور پوری دنیا بھی کچھ لوگ چلایا کرتے ہیں۔ تو جن طاقتوں نے اور جن لوگوں نے برطانیہ کو پوری دنیا پر ڈالا اور
पूरी दुनिया का गुलाम, यानी पूरी दुनिया उनके गुलाम बन गई। तो क्या हो गया, ये वो आका थे। हम तो समझ रहे थे कि बरतानिया जो ब्रिटिश यानी गोरे हैं ये दुनिया के मुख्तार कुल हैं, लेकिन नहीं मेरे मुहतरम दोस्तों भाइयों, वो बेचारे तो फ्रंट मैन की हैसियत से आए थे और फिर उनकी रस्सियाँ खींची गईं और वो चले गए अपने गारों में, वापस चले गए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर यूएस को आबाद किया। अब पूरी दुनिया पर यूएस की तरफ से एक हुक्मरानी हो रही है, लेकिन यूएस भी एक फ्रंट मैन है। असल में दुनिया को कुछ और चलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ख़ानदान है, एक कौम है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि वफ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें फजीलत दी सारे अक़वाम पर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने बरतानिया के दौरे हुकूमत में दुनिया को चलाने का जो निज़ाम बनाया, उसकी बदबू महसूस करने लगे अल्लामा इकबाल साहब, और फरमाया इस दौर में और है जाम और है जम और में कहा जाता है शराब को, जाम शराब पीने के बर्तन को कहा जाता है, जम लिया गया है जमशेद से जो ईरान का एक बादशाह था, और मशहूर है उसके बारे में कि अंगूर से शराब उसी ने ईजाद किया था या उसके ज़माने में ईजाद हुआ था। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हाँ, अब पुराना शराब नहीं होगा, यानी पुराना निज़ाम नहीं हुआ। क्यों? पुराना निज़ाम जो चल रहा था बरतानिया से पहले, अब वो निज़ाम चलेगा नहीं, इसलिए कि मैं यानी शराब कुछ और है। जाम, अब जैसे पहले ममालिक थे तो बरतानिया के बाद वो ममालिक रहे ही नहीं, वो हुदूद, वो जोग्राफिया, इन्होंने जोग्राफिया को बदल दिया। एक कौम को पता नहीं कितने हिस्सों में बांटा। जैसे मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर को इन्होंने 3 मुल्कों में बांट लिया। जैसे कुर्द है, जैसे मैं हर कौम, जैसी मलेशिया है, मलई कौम है, ये पता नहीं कितने, ये मलई कौम कंबोडिया में है, मलई कौम थाईलैंड में है, मलई कौम फिलिपाइन में है, मलई कौम इंडोनेशिया में है, मलई कौम सिंगापुर में है, मलई कौम ये ब्रुनाई में है, और मलई कौम मलेशिया में है। अब कितने मुल्क, यानी 6 मुल्कों में एक छोटी सी कौम को उन्होंने बांट दिया। वजह क्या है कि जाम और है, अब वो जोग्राफिया नहीं चलेगा, और जम और, क्योंकि दुनिया का मालिक बदल गया। अब दुनिया का जो मालिक है वो अपने अंदाज से दुनिया को चलाएगा। साकी ने बिना की रविश लुत्फ व सितम, और बिना बुनियाद को कहा जाता है कि साकी यानी दुनिया के जो अरबाब इख्तियार है, उन्होंने लुत्फ और सितम के कुछ उसके तरीक़ों की, यानी रविश कहा जाता है तरीक़ों को, तो इस तरीक़े की बुनियाद कुछ और रखी। आप देखते हैं ना कि एक बंदा डाकू है, लेकिन वो खुद को कौम का हमदर्द कहला रहा है कि भाई मैं ही कौम का खैरख्वाह हूं। क्या हुआ, ये क्यों हुआ? साकी ने बिना की रविश लुत्फ व सितम, और अब जो सितम होगा, अब जो जुल्म होगा, वो ऐसे अंदाज में होगा और ऐसी उसकी शक्ल होगी कि लोगों को नज़र आएगा कि भाई जुल्म तो नहीं हो रहा, ये तो सितम नहीं हो रहा, और ये जो जालिम है ये तो माशाल्लाह सबसे बड़ा मजलूम है, ये हमारा भाई है, ये हमारा खैरख्वाह है, ये हमारा हमदर्द है। हम उसकी जिंदाबाद और जिए जिए के नारे लगाते हैं। वजह क्या है कि साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम, और हाय हाय, मुस्लिम ने भी तामीर किया लुत्फ हरम, और मुसलमान वो भी धोखे में आ गया। मुसलमान ने भी अपने लिए एक अलग हरम तामीर किया, यानी ये भी खट गया इस्लाम से। अब कौन होगा? बरतानिया से पहले जो नो आबादियाती जिसे कहा जाता है, इस्तेमारी निज़ाम कहा जाता है, इससे पहले मैं हिंदुस्तान की बात सिर्फ करता हूँ, हिंदुस्तान में कोई फ़िरका नहीं था,
یقین کیجئے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیعہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہا کرتے تھے، سب مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے کسی کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، اس طرح کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، یعنی اب مسلم نے بھی تعمیر کیا لطف حرم، اور اب ان کا لطف حرم کیا ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، سنیوں میں بھائی کوئی وہابی ہوگا، اور کوئی جو ہے غیر مقلد جسے کہا جاتا ہے، کوئی مقلد ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، اور کوئی بریلوی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ کوئی صوفی ہوگا، ان میں صوفیوں میں 4 فرقے ہیں، یہ نقشبندی ہیں، اور یہ قادری ہیں، اور یہ سروردی ہیں، اور یہ چشتیہ، یہ چلتے رہیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا، مسلمان بھی یعنی سیاست میں اور وطن کی آبادی میں حصہ لے گا تو کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا، کوئی جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، کوئی بھائی مسلم لیگ کا ہوگا، کوئی کسی پارٹی کا اور کوئی کسی پارٹی کا۔ مکتبوں میں اور فرقوں میں اب مسلمان بڑھ جائیں گے۔ وہ مسلمان نہیں رہے گا جس نے وحدت کا سبق پوری دنیا کو سکھایا تھا۔ تو مسلم نے بھی تعمیر کیا لطف حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائی صنم، اور اب تہذیب جو چلے گی وہ پرانی تہذیب نہیں چلے گی کہ ہر کسی کی اپنی تہذیب تھی۔ اب تہذیب کے آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے، اور وہ بت تراش تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ تو تہذیب یعنی اب پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب چلے گی، اور وہ تہذیب ہے مغرب کی، کیونکہ تہذیب کے آذر نے، تہذیب کے معمار نے ایک اور بت تراشا، اور جسے کہا جاتا ہے کلچر، یہ اور وہ۔ اب کون سی تہذیب چلے گی؟ مسلمان کی تہذیب نہیں چلے گی، ہندوستان کی نہیں چلے گی میرے محترم دوستوں، قبیلوں کی تہذیبیں نہیں چلے گی، اب تہذیب چلے گی تو مغرب کی، اور عام کر دیا انہوں نے یہ تہذیب۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی بت بنائے گئے ہیں، ان سب بتوں میں سب سے بڑا بت یہ وطن کا بت انہوں نے بنا دیا۔ بھائی میں فلاں وطن کا ہوں، اور یہ زندہ آباد، اور یہ زندہ آباد، اور بھائی میں افغانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں ایرانی ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسانوں کو انہوں نے وطنوں میں بانٹ دیا، اور سب سے بڑا بت یہ وطن ہے جس کے لوگ پوجا کیا کرتے ہیں۔ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور یہ وطنیت کا جو لباس ہے وہ مذہب، کوئی بھی مذہب ہو، بھلے اسلام ہو یا ہندو مت ہو، سکھ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کا کفن یہ وطنیت ہے، کیونکہ وطن ایک ایسا زہر ہے کہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نئی تہذیبیں ہیں، اور یہ نئی تہذیبوں کی جو بت تراشے گئے ہیں، غارت گر کاشان دین نبوی ہے۔ علامہ صاحب نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ جتنے بت کھڑے کیے گئے ہیں، یہ فرقوں کے بت، یہ وطن کے بت، یہ صوبوں کے بت، یہ قوموں کے بت، یہ زبانوں کے بت، اور یہ میں کیا بتاؤں، جتنے بھی بت برطانیہ کے زمانے میں کھڑے کیے گئے ہیں، سب سے بڑا بت وطن کا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نئی تہذیب کا جو بت ہے، غارت گر کاشان دین نبوی ہے۔ دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نقصان یہ نئی تہذیب پہنچا رہی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ پھر علامہ اقبال صاحب مسلمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مشرک ہیں،
لیکن آپ کے بازو میں تو اللہ نے توحید کی قوت رکھی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، طاقتور ہے آپ کا ہاتھ توحید کی قوت سے۔ اے مصطفی، ہاں اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بس تو اتنا کر کہ اسلام کو اپنا دیس بنا دو، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سمجھو، پھر پوری دنیا آپ کا وطن ہے۔ تو اسی یعنی یہی طاقت توحید، وحدت جسے کہا جاتا ہے، یہ وطنیت، یہ وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ تو علامہ صاحب نے نسخہ بتا دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ توحید کی ہے، اور صرف اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ سمجھو، پھر دیکھ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، جو پرانا زمانہ تھا اس کا منظر ساری دنیا کو دکھا دے کہ مدنی ریاست نے دنیا میں کیا کیا بہار لے کر آئے، کون کون سے بہار تھے جو لے کر آئے۔ دنیا کو ایک نیا نظام دیا، غلاموں کو زندگی دی، مظلوموں کو ظلم سے چھڑایا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، سرکار کے خزانے میں ہر خاص اور عام کا حصہ مقرر کیا گیا، ہر کوئی ایک سرکاری خزانے سے مستفید رہا کرتا تھا، یہ ایک نظام تھا۔ تو فرمایا کہ وہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مسلمان آپ ایسے کر لیں کہ وہ پرانا منظر زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ آپ کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اور یہ جو نظام برطانیہ کی طرف سے پوری دنیا پر حاوی ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ صرف مسلمان کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس ایک نظام ہے جو پوری دنیا کو یہ دے سکتا ہے اور دے چکا ہے۔ بس وہی پرانا نظام اس کے سامنے رکھ لو کہ بھائی یہ دیکھ، یہ نظام اچھا ہے یا وہ نظام اچھا ہے۔ لیکن کیا ہوا، مسلمان نمازوں تک اور روزوں تک اور مسجد تک محدود ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اب اسلام ہے صرف مسجدوں میں، نمازوں میں، عبادات میں زندہ ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ میں امین زور سے نہیں کہتا، ساتھ والی مسجد میں امین زور سے کہا جاتا ہے، میں ہاتھ ناپ کے اوپر باندھتا ہوں، ساتھ والی مسجد میں سینے پر باندھتے ہیں۔ عجیب ایک کیفیت بنی ہے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہے، فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یہی تو عبادات میں نہیں، عبادات تو پہچان ہے، یہ شعار ہے مسلمان کے۔ آپ نے ایک نظام دینا ہے، اور یہ جو نئی تہذیب ہے اور یہ جو نظام دنیا کے جو ڈکٹیٹر دنیا کو ایک نظام یہ دے چکے ہیں، اس کا توڑ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ نظام مصطفی، نظام مصطفیٰ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، یہ جو بت ہے اس کو خاک میں آپ ہی ملا سکتے ہیں، تو ہمت کر لیں، ملا دیجئے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، جس نے اپنے آپ کو مقامی سمجھا کہ میں یہاں کا ہوں، میں بھائی پاکستان کا ہوں، میں ہندوستان کا ہوں، میں یہاں کا ہوں، جس نے اپنے آپ کو مقامی سمجھا اور دوسروں کو باہر سے آنے والے سمجھے، تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ ہم کسی مقام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ علامہ صاحب نے فرمایا، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، جیسے سمندر میں ایک مچھلی آزاد رہتی ہے، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، تو یہ دنیا، اس کی مثال مسلمان کے لیے سمندر کی طرح ہے، اور یہ مسلمان، اس کی مثال مچھلی کی طرح ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ اے مسلمان، تو نے مچھلی کی طرح رہنا ہے، وطن سے آزاد رہ، جیسے باہر میں ایک مچھلی وطن سے آزاد رہتی ہے۔ ترک وطن سنت محبوب الہی، علامہ صاحب نے مسلمانوں کو کتنا بڑا سبق سکھایا کہ ترک وطن یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سنت نبوی ہے، تم ترک وطن کر لو،
ترک وطن کا مقصد نہیں کہ ہندوستان والے ہندوستان سے بھاگ جائیں، پاکستان والے پاکستان سے بھاگ جائیں، ایران والے ایران سے چلے جائیں، افغانستان والے افغانستان سے چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنے آپ کو وطن کا سمجھو ہی نہیں، اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے سمجھو۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، کس لیے؟ کہ مسلمان اور سارے مسلمانوں کو، پوری امت کو قیامت تک یہ سبق مل جائے کہ مسلمان کسی علاقے کا نہیں ہو سکتا، یہ سارے عالم کے لیے۔ پھر مدینے سے صحابہ گئے، ساری دنیا میں ان کی قبریں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی تشکیل ایک ملک اور ایک علاقے کے لیے نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اب اے مسلمان، تم بھی اس طرح کر لو کہ نبوت کی صداقت پر گواہی دو، یعنی خود کو وطنیت کے پنجرے سے آزاد کروا دو۔ تو کیا ہوگا؟ یہ جو وطنیت کے نعرے ہیں اس کو ترک کر دو، وطن کے دائرے سے نکلو۔ یہ سرحدیں جو ہیں یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہو سکتی ہیں، آپ مسلمان ہیں تو یہ سرحدیں توڑ دو، پار کر دو ان سرحدات کو۔ یہی طرز عمل کیا ہے؟ یہ نبوت کی صداقت پر گواہی دینے کے مترادف ہے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ سیاست جو ابھی ہو رہی ہے، یعنی سیاست کی باتوں میں، سیاست کی گفتار میں وطن کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی وطن ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک سیاست ہمارے اوپر مسلط کیا انگریز نے، گورے نے، مغرب نے، اور ایک یعنی سیاست ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ جو سیاست ہمارے اوپر مغرب نے مسلط کی ہے اس میں وطن کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وطن کچھ اور ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ تو ہم وطن کا مقصد وہ لیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ جہاں پر میں جاؤں وہ میرا وطن ہے، اور جہاں پر اللہ مجھے بھیجتے ہیں اور جہاں پر میری ضرورت ہوگی، دنیا کمانے کے لیے نہیں، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، جہاں پر بھی میری ضرورت ہوگی میں وہاں جاؤں گا، اور وہ میرا وطن ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ہم نے وطن کو جو سمجھنا ہے وہ نئی سیاست کی نظر میں نہیں، یہ ارشادات نبوی کی تناظر میں ہم نے وطن کو سمجھنا ہے کہ وطن کسے کہا جاتا ہے۔ اور نئی سیاست کے تناظر میں جو وطن ہے یہ بت ہے، یہ وہ تلوار ہے جو امت کا گلا کاٹتی ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے۔ اقوام جہاں یعنی دنیا کے جو اقوام ہے اس میں دشمنی اسی وطن سے، وطن کے سبب، وطن کی وجہ سے اس میں دشمنی واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اقوام ایک دوسرے کی دشمن بنتی ہیں، مثال کے طور پر پاکستان ہندوستان والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہندوستان والے پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایران اور پھر افغانستان اور یہ امریکہ اور یہ روس اور یہ چین ایک دوسرے کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کس تناظر میں بنے ہیں؟ یہ گفتاری سیاست یعنی جو نئی تہذیب ہے، نئی سیاست ہے، اس تناظر میں بنے ہیں۔ ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ اقوامی جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، وطنیت جو ہے اسی سے اقوام میں دشمنی کی بنیاد پڑتی ہے۔ یعنی انسانیت کو جو دشمنی سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وطنیت ہے۔ ہم نے وطنیت سے نکلنا ہے۔ تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ اب تجارت کی تسخیر، تجارت کو قابو کرنے کا جو مقصد ہے وہ اسی سے ہے۔
یہ دنیا کی جو ارباب اختیار ہیں وطن یا وطنیت سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار بڑھاتے ہیں. بھائی ہاں تم کون ہو؟ پاکستان والے ہو، بھائی اتنے اسلحہ لو ورنہ انڈیا والے تمہیں کھا جائیں گے. تم انڈیا والے ہو، ہاں بھائی اسلحہ لو ورنہ پاکستان تمہیں کھا جائے گا. یہ تجارت ہو رہی ہے. تو تسخیر ہے مقصود تجارت. تو اسی سے تجارت کو کنٹرول کرنا اسی نسخے سے ہو رہا ہے. خالی ہے صداقت سے سیاست. تو اسی سے اب سیاست جو ہو رہی ہے اس میں صداقت نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ وطن پرستی آ گئی. اور کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت. تو اسی سے جو کمزور ہے اس کا گھر کیوں برباد ہوتا ہے؟ اسی طرز عمل سے کہ انسان وطن میں بڑھ گیا. اور پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اقواموں میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے. اقوام میں جو مخلوق خدا ہے وہ کس چیز سے بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں؟ اسی سے، یعنی وطنیت سے. بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ میں جی ہندوستان کا. آپ کہاں کے؟ میں بھی پاکستان کا. آپ میں افغانستان کا. او میں ایران کا. کیا ہوگا ہے؟ سارے مسلمان، سارے انسان ہیں، لیکن یہ تقسیم ہو گئے. اب یہ ایک نہیں ہو سکتے. ان کو دور کرنے کے لیے اور ان میں دراڑیں ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وطنیت کا فلسفہ پیش کر دیا. تو اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے. اس سے اسلام کی جو قومیت ہے اس کی جڑ اسی سے کٹتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وطن تک محدود کرتے ہیں. میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے جس میں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی علاقے یا ملک تک محدود نہ کریں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا. میری بھی تشکیل اسی طرح ہے اور ہم نے بھی پوری دنیا کو اپنا میدان بنانا ہے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں دوسروں تک پہنچا دیجیے گا.